السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے صف بندی کے طریقے پر کچھ بات کریں گے۔ جب ہم مسجد میں داخل ہوتے دیکھتے ہیں کہ مسجد کے اندر عام طور سے لوگ صفوں کو سیدھی نہیں رکھتے، لوگوں کے بیچ میں کافی خلا ہوتا ہے، کافی دوری پیدا ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ الگ الگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب میں دیکھتا ہوں تو میرے اندر خیال پیدا ہوتا ہے کہ اس میں کچھ باتیں ہونی چاہیے، چنانچہ میں آج آپ کے سامنے اسی موضوع پہ کچھ بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ جب صفیں سیدھی ہوں گی، جب سب اچھی ہوگی، سب صحیح طریقے سے ہوگی تو آپ کی نماز مکمل ہوگی، چونکہ سب کا سیدھا کرنا، سب کا اچھی طرح سے بنانا یہ نماز کے مکمل ہونے کا ایک حصہ ہے۔ اگر سب سیدھی نہ ہوگی تو نماز کے اندر کمی رہ جاتی ہے۔ یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، اس لیے اس میں بات کرنا ضروری تھا۔ جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا الا تصفون كما تصف الملائکۃ عند ربهم قلنا وكيف تصف الملائکۃ عند ربهم قال يتمون الصفوف المقدمہ وتراصون في الصف۔ کہا کہ اے صحابہ کرام، کیا تم ایسے صف بندی نہیں کرتے جس طرح فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس صف بندی کرتے ہیں؟ کیا تم ایسے صف سیدھی نہیں کرتے جیسے فرشتے اللہ کے پاس صف بندی کرتے ہیں؟ کہا حضور، اللہ کے پاس فرشتے کیسے صف لگاتے ہیں، کیسے صف بندی کرتے ہیں؟ کہا کہ پہلے وہ جو ہوتے ہیں اگلی صف کو پورا کرتے ہیں، بھر لیتے ہیں، اس کے بعد کہا وتراصون فی الصف، صف میں بالکل مل کر کھڑے ہوتے ہیں، صف میں بالکل مل کر کھڑے ہوتے ہیں، ان کے بیچ میں کوئی دوری پیدا نہیں ہوتی ہے، لگتا ہے کہ وہ شیشہ پلائی دیوار ہے۔ ان کا طریقہ یہ فرشتے جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس بالکل شیشہ پلائی دیوار کی طرف سے کھڑے ہوتے ہیں، اس میں کوئی دوری نہیں، کوئی خلا نہیں ہوا کرتا ہے، اس سے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ فرشتوں کا اللہ تعالیٰ کے پاس صف بنانا ہے، بس تم بھی ایسے ہی صف بنایا کرو۔ اللہ کے نبی کا یہ ارشاد ہے، یہ حدیث مسلم کے اندر بھی موجود ہے، اور ابو داؤد کے اندر یہ میں نے حدیث پیش کی ہے، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، اور ورنہ یہ حدیث جو ہے اور کتابوں میں مسلم کے اندر بھی حدیث آئی ہے۔ ایک اور حدیث جو نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں لَتُقِیمَنَّ صُفُوفَکُمْ أَوْ لَيُخَالِفُنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِکُمْ قَالَ فَرَأَیْتُ الرَّجُلَ یلصق منکبہ بمنکب صاحبہ ورکبتہ برکبتہ وکعبہ بکعبہ۔ کہا یہ حدیث بھی ابو داؤد کی حدیث ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، صفوں کو سیدھی رکھا کرو، سب کو اچھی طرح سے بنایا کرو، سب کے اندر کوئی دوری پیدا نہ کرو۔ اگر سب بات سیدھی نہیں ہوگی، آگے پیچھے ہوگی، تو اللہ تعالیٰ تمہارے دل کے اندر اختلاف ڈال دے گا، تمہارے دل کے اندر اختلاف ہو جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دل میں اختلاف ہو رہا ہے، اس وجہ کہیں یہ تو نہیں ہے کہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن سب سیدھی نہیں کرتے، کیسی بات وہ نہیں ہے۔ آج جو ہے فرمایا کہ اے لوگوں، سب سیدھی کرو، اگر تم نہیں کرتے ہو تو تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ اختلاف ڈال دے گا، تم ایک دوسرے سے دور ہو جاؤ گے، دلی اعتبار سے بھی۔ پھر فرمایا کہ نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا تو اس کے بعد ہمارا یہ معاملہ ہو گیا، اس کے بعد ہمارے معاملہ ہو گیا کہ ہم اپنے کندھے کو اپنے صحابہ کے کندھے سے ملاتے تھے، اور اپنے ٹخنا کو اپنے ساتھی ٹخنا سے، اپنے گھٹنا کو ساتھی گھٹنا سے ملا کر کھڑے ہوتے تھے۔ اللہ کیجیے، نبی نے حکم دیا اور عمل کرنے میں کوئی تاخیر نہیں، فوراً عمل شروع ہو گیا۔ نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہمارا یہ معمول ہو گیا کہ ہم نماز پڑھا کرتے تھے تو اپنے کندھے کو اپنے ساتھی کندھے سے، اپنے ٹخنا کو ساتھی کے ٹخنا سے، اپنے قدم کو اپنے پاؤں کو ساتھی کے پاؤں سے ملایا کرتے تھے۔ اس کے بعد ہم یہ معمول ہو گیا۔ دعا کیجیے، صحابہ کرام کا یہ اسلام تھا، ان کی نبی سے محبت تھی، جیسے نبی نے کہا اور عمل شروع ہو گیا، انہوں نے تاخیر نہیں کی۔ اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے حدیث پیش کی جاتی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا کہ جب نماز پڑھا کرتے تھے تو اپنا پاؤں کو پاؤں سے ملایا کرتے تھے، ٹخنا کو ٹخنے سے ملایا کرتے تھے۔ تو ہم اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، ہم جو ہے جب نماز پڑھتے ہیں سب کے اندر کافی دوری ہوا کرتی ہے، یہ افسوس کی بات نہیں ہے۔
ایک اور حدیث میں براء بن عازم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ یتخلل الصف من ناحیہ الہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، اقامت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ صف کے اندر جاتے تھے، صف کے اندر پورے صف میں جاتے تھے اور لوگوں کے سینے کو ہاتھ پھیرتے تھے اور برابر کیا کرتے تھے، آپ کہتے تھے کہ اے لوگوں لا تختلفو، آگے پیچھے مت ہوا کرو، سب کے اندر آگے پیچھے مت رہا کرو، برابر سے کھڑا رہا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ نماز سے پہلے آپ سب سیدھا کیا کرتے تھے، لیکن آج ہمارا معاملہ نہیں ہے۔ ہمارے امام کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی جو ہے مکبر، جو تکبیر کرنے والا، جیسے ہی وہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، فوراً جو ہے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور جو ہے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیتے ہیں، اور جو ہے وہ سب کی پابندی پر دھیان نہیں دیتے ہیں، حالانکہ یہ بہت ضروری چیز تھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ جو ہے نماز شروع کرنے سے پہلے سب بندی کیا کرتے تھے، تو ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے۔ اس طرح سے ہم پڑھتے ہیں، ابن عمر کی بھی حدیث ہے، حضرت فرماتے ہیں لا تذروا فرجات للشیطان، کہ اے لوگوں سب کے اندر سب بناؤ تو شیطان کے لیے جگہ مت چھوڑو، بالکل مل کے کھڑے ہو۔ وہاں بھی کہا لا تذروا فرجات للشیطان، اگر آپ جگہ چھوڑ دیں گے تو شیطان آ جائے گا، آپ کو جو بہکائے گا۔ کہا لا تذروا فرجات للشیطان، کہ اے لوگوں شیطان کے لیے خالی جگہ مت چھوڑو۔ ومن وصل صفا وصلہ، کہا ومن قطع صفا قطعہ اللہ، جو سب کو جو ہے ملا کھڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو جوڑ دیتا ہے، جو سب کو میں دوری پیدا کرتا ہے اللہ اس کے دل کو بھی میں دوری پیدا کر دیتا ہے۔ ایک اور حدیث جو انس بن مالک رضی اللہ عنہ اللہ نے فرماتے ہیں فوالذی نفسی بیدہ انی لا اری الشیطان یدخل من خلال الصف کانہ الحذف، اللہ نے فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں دیکھتا ہوں کہ شیطان جو ہے لوگوں کے بیچ میں جو خالی جگہ ہوتی ہے میں داخل ہو جاتا ہے، جو خالی جگہ بیچ میں شیطان داخل ہو جاتا ہے، جیسا کہ بکری کا بچہ ہوتا ہے اسی طرح شیطان بھی داخل ہوتا ہے۔ مطلب یہاں بھی کہا گیا کہ صفوں کو ملا کر رکھو، بالکل بیچ میں کوئی جگہ خالی نہیں ہونی چاہیے، اگر خالی رہے گی تو بیچ میں شیطان کا بچہ شیطان آئے گا، جس طرح سے بکری کا بچہ ہوتا ہے ویسے شیطان آ جائے گا اور آپ کے نماز کے اندر جو ہے خرابی پیدا کرے گا، نماز میں کمی کر دے گا۔ جس سے معلوم ہوا ان بہت ساری احادیث ہیں کہ منانے کا موقع نہیں ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ نماز پڑھیں تو اس بات کا پورا لحاظ کریں کہ صفیں سیدھی ہوں، پاؤں سے پاؤں ملے ہوں، ٹکنا ملے ہوں، جو ہے کندھا سے کندھا ملایا جائے، یہ ایسا کرنا نبی کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اگر تم صحابہ کرام سے ایمان لے آتے ہو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ہم صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تراسو، تو وہ لوگ جو ہے ایسے کھڑے ہوا کرتے تھے کہ ہمیں بھی ایسے کھڑا ہو چاہیے۔ اللہ ہمیں جو اس بات کی توفیق دے کہ اللہ کے نبی کے احادیث پر عمل کرے۔ آخر العالمین۔